یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ناظرین محترم، ایک ملاقات سیزن 3 کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے، اور آج ہماری خوش نصیبی کے ہمارے درمیان استاد الاساتذہ محترم المقام، انتہائی سینئر اور لائق کے تعظیم شناخواں محترم حافظ محمد شکیل نقشبندی دامت برکاتہم قدسیہ رونق افروز ہیں۔ آج کی نشست نعت سعادت ہے اور نعت عبادت ہے کے عنوان سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواؤں محترم المقام حافظ محمد شکیل نقشبندی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت والا، آپ کی آمد پر بہت زیادہ ممنون آپ کا، اور بہت مشکور کہ آپ نے شفقت فرماتے ہوئے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ایک ملاقات سیزن 3 کا آپ حصہ بنے اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ آپ کے ساتھ ایک یادگار نشست ہم ریکارڈ کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت والا، آپ کی جانب آؤں اس انداز میں کہ بلا شبہ ہم ثناء و توصیف کا اعزاز پا رہے ہیں، اور آپ جیسے سینئر اساتذہ کرام سے بہت کچھ سیکھا۔ جب آپ کو سنا، جہاں جہاں آپ کو سنا، نعت کا ایک بہت شائستہ لہجہ ہم تک منتقل ہوا۔ آپ کی ثناء و توصیف، آپ کا انتخاب کلام، آپ کا انداز کلام، آپ کا لب و لہجہ جب جہاں جہاں سننے کا اعزاز حاصل ہوا، قرار واقعی مدحت کہتے کسے ہیں، یہ چیز ہم تک منتقل ہوئی۔ دور حاضر کا جو نعتیہ منظر نامہ ہے، اور دور حاضر میں بھی ماشاءاللہ جگہ جگہ محافل ذکر خیر منعقد ہو رہی ہیں، عشاق اس کو منعقد کرنے کا اعزاز پا رہے ہیں۔ کیا فرق دیکھتے ہیں حضور آپ اپنی ثناء و توصیف کے انداز میں اور دور حاضر کے مسند پر جو ثناء و توصیف کا انداز رائج ہو چکا، جس طرح کا شور و غل رائج ہو چکا، جس طرح کی بے احتیاطیاں، بے ادبیاں آج محفل میں دیکھنے کو ملتی ہیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا فرق دیکھا آپ نے اپنی ثناء و توصیف میں اور دور حاضر کی نعتیہ منظرنامے پر؟ ارشاد فرمائیے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک، الشیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ، اور فکر رضا نعت کونسل پاکستان، بالخصوص محمد کامران صدیقی القادری ہمارے محترم بھائی جناب، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے مجھے یہاں آنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ایک الہی اچھا اور نیک کام آپ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں تک ایک نعت کی اصل روح کیا ہے اور کس طرح سے نعت شریف ہونی چاہیے، وہ آپ نے اپنا ایک مشن بنایا ہوا ہے کہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ آمین آمین۔ اور دوسرا آپ نے سوال کیا کہ فرق کیا ہے اس وقت کی نعت خوانی میں اور آج کی نعت خوانی میں۔ تو کامران بھائی، میں تو مطلب کن لفظوں کا انتخاب کروں یہ بولنے کے لیے کہ آج کل کی نعت خوانی اور پہلے کی نعت خوانی، آج کل کی محافل کو جو ہم سنتے ہیں تو مطلب میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون سی نعت خوانی وہ ہو رہی ہے۔ تو نعت خوانی کہاں شور و غل زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس شور پر ہی مطلب سامعین جو ہے وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ لوگ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو کون سی رقت اور کون سی کیفیت طاری ہوگی۔ بالکل ایک طرح سے میں تو بس کھلے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ نعت خوانی کا بڑا ایک تقدس کو جو ہے وہ پامال کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور ایک وہ پہلے والی نعت خوانی تھی کہ لوگ نعت خواں تو کیا، سامعین میں اگر آپ آج سے 20 سال پیچھے چلے جائیں تو 20-25 سال پہلے، تو سامعین میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی ننگے سر نہیں بیٹھے ہوتے تھے، سر ڈھانپ کر بیٹھے ہوتے تھے۔ اور اس میں ایک آنسوؤں کا طاری ہونا، ایک کلام ایک نعت خواں کا اپنی کیفیات میں نعت خواں کو نعت شریف پیش کرنا، تو اور بڑا اس میں ایک
کیفیت ہوتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا. آج کل کی نعت خوانی تو بس اللہ اس سے محفوظ رکھے. اللہ. یہ کہوں. ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے حضرت قبلہ استاد الاساتذہ حافظ محمد شکیل نقشبندی صاحب کے ساتھ، اور یقیناً گفتگو جاری رہے گی. آئیے دوران گفتگو حضرت والا تبار کا خوبصورت لہجہ ثناء و توصیف سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. حضرت والا کے لہجے میں نعت رسول سننے کا اعزاز پاتے ہیں. اس یقین کے ساتھ ہمیں یہ مبارک انداز سننا ہے کہ ہم جہاں جہاں اس انداز کو سننے کا اعزاز حاصل کریں، ہمیں یہ انداز نہ صرف قبول کرنا ہے بلکہ یہ یقین کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ ثناء و توصیف کا یہی شائستہ اور مبارک انداز ہوا کرتا ہے. آئیے نعت رسول سنتے ہیں استاد الاساتذہ حافظ محمد شکیل نقشبندی صاحب سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ من الخلق مرہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب یا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. گناہگاروں درود والہانہ بھیج کر دیکھو. وہ اپنے امتی کا نغمائے کردار سنتے ہیں. وہ اپنے
عصمتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں جہاں بھی ہو، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے اللہ، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں۔ یہ مبارک لہجہ سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوگا، یقیناً بہت زیادہ مستفیض بھی ہوئے ہوں گے آپ، اور بہت زیادہ محظوظ رہ کر آپ نے یہ کلام سنا ہوگا۔ نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ سرور کونین میں محترم المقام استاد الاساتذہ حافظ محمد شکیل نقشبندی صاحب۔ آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں حضرت کے پاس اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، حضور یہ کون سا انداز آپ نے پیش کر دیا؟ آج کے نعتیہ منظر نامے میں ہمیں یہ شائستہ لہجہ تو نظر نہیں آتا۔ آج تو محفل میں جا کر جب تک شور نہ ہو، جب تک ایکو ساؤنڈ کے بہت بلند بانگ شور و گل کے ساتھ بیٹھنے والے کو آوازیں نہ آئیں تو شاید یقین نہیں آتا کہ ہم محفل میں آ گئے۔ اور آپ نے جو انداز پیش کیا یہ تو بڑا شائستہ انداز، بڑا خوبصورت انداز، بڑا مسحور کن انداز، تو یہ انداز کیوں پیش کر دیا آپ نے حضور؟ آپ نے وہ شور و گل والا انداز کیوں نہیں پیش کیا؟ وجہ بیان فرمائیے، اور آپ نے اگر یہ پیش کیا ہے تو اس کا راز بیان فرمائیے تمام تر سننے والوں کو۔ کامران بھائی، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی انداز سنا، یہی دیکھا ہے، یہی دل کو لگتا ہے اللہ، اور اسی میں جو ہے وہ کیفیت بنتی ہے۔ آج کل کا جو انداز ہے اس کو تو ہم لوگ اپنانا تو دور کی بات، مطلب ہمیں تو ویسے بھی اچھا ہی نہیں لگتا ہے، اور اچھا لگے گا بھی کیسے کہ جس میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، اور جو اس کی اصل کیفیت ہے، جو اصل نعت کی ایک روح ہے، جو حضور کی عشق و محبت کا ایک انداز ہے، وہ ہم دوسرے تک منتقل نہیں کر پاتے۔ صرف وہ شور و غل اور وہ جو ڈیلے کا استعمال کر کے لوگوں کو مطلب مسحور کرتے ہیں اور داد و تحسین وصول کرتے ہیں۔ وہ داد تو وصول ہو جاتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نعت پڑھنے میں شاید ہم ناانصافی کر رہے ہیں، یہ ہم نعت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، ہمیں نعت کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، اور جو اس کی اصل روح ہے، اصل جو جس طرح کے نعت شریف پیش کرنی چاہیے، جو لوگوں کے دلوں تک پہنچے، جو لوگوں پر اثر کرے، ایک سوز و گداز والی نعت، ایک شائستہ لہجے والی بات جس طرح کہ آپ نے کی ہے، اس طرح کی نعت خوانی ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم نے یہی اپنے بڑوں سے سنا، دیکھا، اور یہی دل کو لگتا ہے۔ تو حضور ایسا کیوں ہوا؟ مطلب میں آپ سے سوال کروں، دس بستہ اساتذہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ بلا شبہ
میرے بھی اساتذہ کرام میں کسی نہ کسی حوالے سے شامل ہیں. دس بستہ سوال کروں آپ سے تو حضور ایسا کیوں ہوا آپ اکابرین نعت خوانوں کی موجودگی میں مسند کیوں ان بے ادبوں کے ہاتھ چلا گیا؟ اور آج کی جو نعتیہ محافل منعقد ہوتی ہیں بہت ساری محفلیں بادب بھی ہوتی ہیں اور اتنی بادب ہوتی ہیں کہ اس کا ادب مثالی ہوتا ہے، لیکن اکثریت جو محافلیں دیکھنے کو مل رہی ہیں شور و غل سے بھرپور ہیں. آپ احباب کی موجودگی میں ایسا کیوں ہوا کہ پھر یہ مسند حسان کا حال ہوا اور یہ مسند حسان پر آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ آپ بھی تو تشریف فرمائیں، آپ اساتذہ کرام بھی تو جلوہ گر ہیں. کہاں پر میں نے اور آپ نے غلطی کی حضور؟ وہ کیا عوامل تھے کہ شائستگی سے ہٹ کر شور و غل کی طرف مسند حسان منتقل ہوا؟ ارشاد فرمائیے. کامران بھائی یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ چیز سامنے آئی ہے. اللہ اللہ. اور اگر اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کیمرے کے سامنے وہ باتیں کرنا درست نہیں ہے. اللہ بہت ساری مطلب یہ گیم ہے اللہ. اور گیم کر کے لوگ سامنے آئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ تھے مطلب اس طرح سے پڑھنے والے شائستہ پڑھنے والے کچھ میں سمجھتا ہوں کچھ ان کی بھی کوتاہیاں ہم لوگوں کی بھی کچھ کوتاہیاں تھیں کہ ہم لوگوں میں بہت ساری کچھ کمی تھی جو لوگ محسوس کرتے تھے. مطلب مثال کے طور پہ پہلے کچھ نعت خواں تھے کہ داڑھی شریف کا معاملہ ہوتا تھا، نمازوں کا معاملہ تھا، مطلب عمل جو تھا وہ کچھ اور تھا اور کرتے ثنا خوانی تھے. تو جو ظاہری معاملات تھے کم از کم ظاہری معاملات تو درست ہوں، اس سے بھی لوگ کچھ بدظن تھے. جب دوسرے لوگ سامنے آئے وہ ان ساری چیزوں کو دور کر کے آئے اور گو کہ انہوں نے نعت خوانی کو نقصان پہنچایا، لیکن جو ظاہری معاملات تھے وہ اپنے درست کر کے آئے تو لوگوں نے ان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا. اللہ اور مزید باتیں میں سمجھتا ہوں میں کروں گا تو پھر وہ بہتر نہیں. ناظرین محترم آپ سماعت کر رہے ہیں بہت ہی برجستہ اور بہت تحمل کے ساتھ محترم استاد الاساتذہ حافظ محمد شکیل نقشبندی صاحب حقائق آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں نے اکثر اپنے اس پروگرام کے مختلف فارمیٹس میں آپ سے عرض کیا ہے کہ اس پروگرام کا اصل مقصد ہی یہ کہ جو آپ کی زبان پہ فی الفور آ جائے وہی سچ ہوا کرتا ہے اور اسی کا اثر ہوا کرتا ہے. میری کوشش میزبانی کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ حضرت والا تبار کی کوشش مہمان کی سیٹ پر بیٹھ کر امت والا نیٹ ورک کی تمام ٹیم کی کوشش الشیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہ قدسیہ کی کوشش ہماری کوشش فقط یہ ہے ناظرین محترم فقط یہ ہے کہ ہم کاش کہ پھر نعت خوانی کے اس پاکیزہ منصب کو حاصل کر سکیں، اس باادب منصب کو حاصل کر سکیں، اسی شائستگی کے ساتھ، اسی ادب کے ساتھ، اسی تحمل کے ساتھ، اسی ذوق اور عشق رسول کے ساتھ اپنی عقیدت پیش کرنے کا پھر سے اعزاز حاصل کر سکیں. کاش ہم دوبارہ اس پاکیزہ دور میں داخل ہوں کہ جب نعت شریف پیش کی جا رہی ہوتی ہے تو آنکھیں رم جھم کی برسات پیش کر رہی ہوتی ہیں، سننے والا عاشق بھی پیارے آقا کریم کی سنہری جالیوں کی یاد میں اشک باری کر رہا ہوتا ہے. کاش کہ ہم اس جہد مسلسل میں کامیاب ہو جائیں. آئیے ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں استاد الاساتذہ حافظ محمد شکیل نقشبندی کے پاس اور ان سے ان کا وہی شائستہ پرکیف اور مسحور کن لہجہ سنتے ہیں. آئیے سنتے ہیں کہ اب ہمیں قبلہ استاد گرامی قدر کیا پیش فرما رہے ہیں. نعت رسول پیش کر رہے ہیں حافظ محمد شکیل نقشبندی صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کا منگتا ہوں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان
کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے طیبہ والے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، طیبہ والے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، ہے یہ ایمان وہ آئیں گے لحد میں میری، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے محترم مقام استاد الاساتذہ حافظ محمد شکیل نقشبندی کو خوبصورت لب و لہجہ، پر اثر اور بہت ہی مبارک انداز کہ جو بلا شبہ نعت رسول پیش کرنے کا اکابرین سے فیض یافتہ انداز ہے۔ ناظرین محترم، پوری دنیا میں امت کا بھلا نیٹ ورک پر ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سیگمنٹ دیکھنے والے تمامی عشاقان ذکر رسول، جہاں جہاں آپ نے یہ نشست دیکھی، کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے، آپ کی رائے کا منتظر ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کا منتظر ہے، یاد رکھیے گا آپ کی تنقید کا بھی منتظر ہے اور آپ کی ڈانٹ کا بھی منتظر ہے۔ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں کمنٹ سیکشن میں تو ایک بہت پیارا گلدستہ بنتا ہے، جس کی روشنی میں ہم اپنی نشست کو ترتیب دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے آپ اپنے پیغامات دے رہے ہیں،
اپنی حوصلہ افزائی پیش کر رہے ہیں، اپنی آرائے پیش کر رہے ہیں، اپنی پسندیدگی، اپنی ناراضگی، مختلف چیزیں آپ کمنٹ سیکشن میں پیش کر رہے ہیں۔ امت کا بھلا نیٹ ورک بغور اس کا مطالعہ بھی کر رہا ہے اور اس کی روشنی میں اپنے اس نشست کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس یقین کے ساتھ اپنے اگلے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے کہ آپ بہت محبت سے دیکھتے ہیں ایک ملاقات کا یہ خوبصورت سیگمنٹ، آپ آئندہ بھی محبت سے دیکھیں گے۔ آخری میں وہی گزارش کہ اگر ممکن ہو آسانی کے ساتھ آپ اس نشریات کو شیئر فرما دیں۔ آپ کی شیئرنگ سے جب تک سوشل میڈیا پر یہ ثنا و توصیف موجود رہے گی، ثواب جاریہ آپ کے نامہ اعمال میں منتقل کرتی رہے گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ امت کا بھلا میڈیا نیٹ ورک کی تمام پرخلوص ٹیم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔